प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन और हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करता है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। नाज़रीन, सहरी की इन पुरनूर सातों में आपका हमारा साथ इंशाअल्लाह खुशगवार गुज़रेगा। आज का मौजू है हमारा इस्लाम में इखलास की अहमियत। इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुकर्रम हाफ़िज़ क़ारी डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब, नायब शेख़ तफ़सीर जामे निज़ामिया हैदराबाद तशरीफ़ फरमा हैं, और साथ ही साथ नौजवान खूबरू नात ख़ां जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात ग्रामी, आप दोनों का तहे दिल से इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद, और ताउन फरमा रहे हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स, पिस्ता हाउस हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद। नाज़रीन, हर दिन एक सवाल आपको बताया जा रहा है जिसका जवाब आपने रवाना करना है। इंशाअल्लाह आज भी एक सवाल बताया जाएगा जिसका सवाल का जवाब आपको रवाना करना है, और कल जो सवाल पूछा गया था इसका जवाब जिसने भी भिजाया है उनमें से किसी एक खुशनसीब का नाम प्रोग्राम के किसी आखिरी सेगमेंट में इंशाअल्लाह डिक्लेयर किया जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, और इंशाअल्लाह मालूमात का जो दरिया बहेगा मुफ्ती साहब के यहाँ से इंशाअल्लाह हम इसे बटोरेंगे और अपनी ज़िंदगियों को सुधारेंगे, संवारेंगे। प्रोग्राम के बाद बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि हम दबारी ताला या नात पाक पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताओ मेरे कर दे आना मुक़द्दर, ताओ मेरे कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको
میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام تعریفیں ہیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی ہر آن اپنی مخلوق پر مہربان کرم عنایت ہیں. تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں, مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں, لیکن اسی بیچ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ انور جاوید صاحب, ابھی ایکسپیکٹیشن صرف آپ سے ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ہی کال ہوگا. جی جزاک اللہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. انور بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بہت بہتر ہے. آپ کے اہل و عیال وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آباد رکھے, آپ کے چینل کو بھی سلامت رکھے. کل میں نے ایک سوال کیا تھا, آپ کے ذہن سے نکل گیا تھا, تو سوال کچھ اس طرح تھا کہ اوابین کی نماز فائدے کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارے عزیز دوست ہے جو اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہے, لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. میں کئی سالوں سے ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سال بھر ہے تو سب کا خراب کرتا ہوں, میرے کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ, کیا کہتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں میں سال بھر ہے تو سب کا خراب کرتا ہوں, میرے کو زکوٰۃ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا کہتے, جبکہ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے ان کو. میں سمجھا کے تھک گیا اور ابھی بھی بات سمجھا رہا تو ماننے کو تیار نہیں. تو اس پروگرام میں لائیے, انہیں شامل کیجیے گا کبھی, دوست ہی تو ہیں آپ کے. نہیں وہ میں نے کہا مولا بات چیت کریے, آپ مولا کے ذریعے روبرو ہو, آپ کو معلومات ہوگی, آپ صحیح راستے پہ آ جائیں گے. تو نہیں منع کر رہے ہو, اللہ رحم کرے, اللہ توفیق دے, اللہ ہدایت عطا فرمائے, رہنمائی فرمائیے ایسے لوگوں کے لیے, اللہ رحم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بات ہوگی. کل آپ کا ایک کال جو رہ گیا تھا, اور ایک بھی کال آیا تھا کہ بہن صاحبہ نے کال کیا تھا حیدرآباد سے, فی کس کتنا پیسہ یا جیسا بھی ہو فطرے کا کیا ہوتا ہے. ایک دو کال چھوٹ گئے تھے, انشاءاللہ آج ہم شامل کر لیں گے ان کالز کو بھی. میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات, اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. مزید اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. عزیزان محترم, جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا, انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے اسلام میں اخلاص کی اہمیت کے حوالے سے. عزیزان محترم, جو بھی بندہ مومن ہے, بندہ مومن, ایمان کے لیے وہ کلمہ پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے. ایمان کے بعد عمل ہے. اگر عمل نہ ہو تو ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اگر عمل نہ ہو تو ایمان میں نور پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اگر عمل نہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ وہ عمل کب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جس کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. عزیزان محترم, عمل
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہوگا جب عمل میں اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ جسے کہتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی نیک کام کیا جاتا ہے تو اسے اخلاص کہتے ہیں۔ جب اس رضا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ اعمال کیے جائیں تو پھر امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ عزیزان محترم، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا مخاطب اول بنایا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اللہ کے حبیب کے ذریعے قیامت تک کی آنے والی ساری امت کو یہ خطاب ہے کہ اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، تمہارے دین میں اخلاص ہونا چاہیے، تمہارے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، ایمان میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص سے ہی ایمان، عمل، ساری چیزیں اللہ کے پاس معتبر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا کہ عمل چاہے تم تھوڑا کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا عمل بھی بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کا ڈھیر نہیں دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کی کمیت نہیں دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس کیفیت دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کس کیفیت کے ساتھ کر کے آیا ہے، نیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے کیا ہے یا مخلوق کے لیے اس نے کیا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اس نے کیا ہے، ریاکاری کے لیے کیا ہے، شہرت کے لیے کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بندوں کو لایا جائے گا جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ میں حدیث شریف کا خلاصہ اور لب لباب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ روزے داروں کے بارے میں کہا جائے گا جہنم میں ڈال دو، حج کرنے والے والوں کے بارے میں کہا جائے گا جہنم میں ڈال دو، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والوں کے بارے میں کہا جائے گا ان کو منہ کے بل لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ نمازی کہے گا مولا میں تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے 5 وقتہ عبادت کرتا تھا، میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، 5 وقتہ عبادتوں کا فرائض کا میں پابند تھا۔ روزہ رکھنے والا کہے گا مولا میں نے تیری خاطر اپنی بھوک کو چھوڑا، پیاس کو چھوڑا، خواہشات نفس کی تکمیل کو میں نے چھوڑا تھا۔ اور حج کرنے والا کہے گا مولا میلوں دور کا سفر کی مشقت برداشت کر کے میں نے تیرے گھر کا حج کیا، کعبۃ اللہ کا میں نے طواف کیا، میں نے حج کیا۔ یہ سارے لوگ کہیں گے، قرآن کا قاری کہے گا میں نے مولا تیرے لیے میں نے قرآن کی قرات کی، عالم کہے گا مولا میں نے تیرے لیے علم کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا۔ سارے لوگ اپنا اپنا معروضہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے نماز تو پڑھی تھی لیکن نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بلکہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں لوگ تجھ کو نمازی کہیں۔ اللہ کی راہ میں تو نے جان کی قربانی تو دی تھی لیکن جان کی قربانی دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بلکہ لوگ تجھے بڑا غازی کہیں، لوگ تجھے بڑا مجاہد کہیں، لوگ تجھے بڑا پہلوان کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، یہ تیرا مقصد تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے سے کہا جائے گا کہ تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگ سخی کہیں۔ صدقہ و خیرات جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، بتانے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، عزیزان محترم وہ سارے لوگ توجہ کریں اس حدیث پاک کی طرف کہ جو لوگ نیک اعمال لوگوں کو بتانے کے لیے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، کیا انجام ہوگا؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، الٹا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو عزیزان محترم اخلاص کی دین میں بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیک کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، خوش ندی کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو دین میں مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں یعقوب پورے سے بات کر رہا ہوں۔ جناب علی آپ کا نام بھی تو بتا دیجیے نا۔ ذاکر احمد۔ ذاکر صاحب یاقوت پورہ حیدرآباد سے، فرمائے ذاکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہاں ہم دونوں میاں بیوی سید ہے اور لوگ ہمارے کو زکوٰۃ دینے کا، تو دوسرے جنے کو موکل بنا کے دے سکتے جا؟ کسی اور کو دیا جائے پھر وہ آپ کو دے دیں گے اس طرح؟ ہاں جی ہاں۔ کیا آپ کی ضرورت ہے؟ آپ لینا بھی چاہتے ہیں؟ نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کا تھا بولے دوسروں کو دیتے، ان کو موکل بناتے، پھر آپ کو وہ پہنچا دیتے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مفتی صاحب۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ضروریات پوری فرمائے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ یقیناً ضرورتیں تو ہے، اب سید ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی بات ہے سید ہونا، لیکن اس کے لیے جو مصرف سے پیسہ ملنا چاہیے انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ایک کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں سید ریاض بات کروں جی منٹ۔ سید ریاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم علی۔ جناب علی فرمائیں کیا سوال کیجیے گا ریاض بھائی؟ صاحب یہ آج کل جو ہے نا رہن کا بہت چل رہا ہمارے رہن، جی رہن پہ گھر ڈال لی 5 لاکھ روپے دے کے جی گھر میں جا کے رہ جا رہے ہیں اور جو ہے نا کرایہ وغیرہ نہیں دے رہے ہیں۔ گھر عام طور پر رہن پر لے رہے ہیں اور کرایہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور ایک سیم اسی طرح جو ہے کوئی پیسے دینا ہے تو ان کی گاڑی وغیرہ جو ہے نا انہوں کیا کرے دے رہے گاڑی استعمال کر لو، میں جب پیسے آ جائیں گے دے دوں گا گاڑی استعمال کی جا رہی ہے رہن کے پیسے پر؟ جی ہو جی تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، درست ہے یا نہیں ہے جاننا اور چاہتے ہیں۔ ایک گروی جو اپن گولڈ وغیرہ گروی رکھا دیتے ہیں ہاں اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ 3 مسائل پہ بیان کرے تو مہربانی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ان تمام پہ زکوٰۃ کا کیا منتہا ہے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس امید یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے اسلام میں اخلاص کی اہمیت۔ اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی محترم ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، اور نعتیں پیش فرما رہے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب۔ ناظرین ہر دن جو سوال بتایا جاتا ہے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا جائے گا اور اس کا جواب آپ روانہ فرمائیں جلد سے جلد۔ تو آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال ہے میں آج کا سوال ہے نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ ناظرین امید ہے کہ آپ سوال نوٹ فرما لیے ہوں گے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ فوراً روانہ فرما دیں۔ انشاءاللہ درمیان میں بھی آپ کو سوال ریمائنڈ کروایا جائے گا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں سلطانہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے۔ جی فرمائیں، سوال بتائیں۔ میرے 2-3 سوال ہیں۔ بتائیے۔ دونوں کا ہی جماعت ہے، اس میں امام کچھ بھی وجہ سے نماز سے ہٹنا پڑا جی تو دوسرے کو امام کی جگہ لینا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک اور سوال ہے۔ جی دونوں کی جماعت میں امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں جی ان کو دیر ہوئی تو پیچھے جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک سوال ہے،
इमाम कुछ भी गलती कर लिए तो उनको कैसे अलर्ट करें? इमाम से कोई गलती हो जाए तो अलहदा कैसे करें? जी जी ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब जानते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इन ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात आए थे इनके भी और कल जो सवाल रह गए थे इनके भी जवाब अता फरमाएं। कल 2 सवाल रह गए थे अवाबीन की नमाज से मुतालिक और सदक़ा फ़ित्र हर फ़र्द को कितना आयद होगा, क्या तरीक़ेकार है, क्या पे करना होगा, इसके भी जवाब अता फरमाएं। और आज के जो जवाबात हैं इसके भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाबीन की नमाज के हवाले से पूछा गया। मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती है और उसके बाद 6 रकात नफल नमाज 2-2 रकात की सूरत में पढ़ी जाती है। उस नमाज को अवाबीन की नमाज कहा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मगरिब के बाद अवाबीन की नमाज़ पढ़ता है, जो अवाबीन की नमाज़ पढ़ता है और उस दौरान किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, कोई गलत बात नहीं कहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला 12 साल इबादत करने का उसको अजर अता फ़रमाएगा। यकीनन नहायत अजर वाली नमाज है। खुसूसन रमज़ान के महीने में इस नमाज को पाबंदी से पढ़ना ये बहुत ज़्यादा बाइस बरकत है। मज़ीद अनवर जावेद साहब ने पूछा कि उनके कोई दोस्त हैं, साल भर सदक़ा व खैरात करते रहते हैं लेकिन ज़कात नहीं निकालते। देखिए, नफल सदक़ा व खैरात करते रहना माशाल्लाह बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा, लेकिन फ़र्ज़ को छोड़ देना ये बहुत बुरी बात है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सख्त वईद इसके बारे में नाजिल फ़रमाई है, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो लोग ज़कात दुनिया में अदा नहीं करते हैं, फ़र्ज़ ज़कात नहीं देते हैं, उनके माल के ज़रिए आग में उसको गर्म किया जाएगा और उस माल के ज़रिए, उस दौलत के ज़रिए उनके पेशानियों को, उनके पीठों को, उनके जिस्मों को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि यही तुम्हारा ख़जाना है, यही तुम्हारा माल है जो दुनिया में तुम जमा कर के रखते थे। अल्लाह ताला ने माल को जमा करने वाले की कुरान करीम में मज़म्मत फ़रमाई है। हलाकत का ज़िक्र उसके साथ किया गया है। अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, जो माल को जमा करता है, गिन गिन के रखता है, यह अल्लाह तबारक व तआला के पास निहायत नापसंदीदा है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि माल की महब्बत इंसान के दिल से ख़त्म हो। एक मोमिन माल को चाहने वाला ना हो। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में फ़रमाया कि माल की बहुत ज़्यादा उसके अंदर महब्बत होती है। मकसद ज़कात यही है कि जो बहुत ज़्यादा महब्बत माल की है, उस माल की महब्बत को अल्लाह ताला की महब्बत पर क़ुरबान कर दिया जाए और बंदा इस बात का सबूत दे कि मेरे पास माल की अहमियत नहीं है, मेरे पास किसी और चीज़ की अहमियत नहीं है, बल्कि मेरे पास अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अहमियत है और अल्लाह की इताअत, रसूल की इत्तिबा की अहमियत है। मज़ीद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह भी फ़रमाया, सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, दुनिया में ज़कात न देकर जो बखालत करते थे उस माल का तौक़ उनके गर्दन में डाला जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहादीस मुबारका में भी सख्त वाइदें आई हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसका माल सांप की शक्ल लेगा, बड़े नाक की शक्ल लेगा और उसको डसेगा और उससे कहा जाएगा कि ये मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ जिसको तूने जमा करके रखा था। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे, बलाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बीमारियाँ आती है। जो मुस्तहिक़ का माल, जो मुस्तहिक़ का पैसा, जो गरीब मुस्तहिक़ का पैसा मालदार आदमी के पास रुका रहता है, जो वो ज़कात अदा नहीं करता तो उसका माल नापाक रहता है, आलूदा रहता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल का वो शिकार होता है, बीमारियों का शिकार होता है। उनका नफली सदक़ा व खैरात करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ की तरफ तवज्जो न करना ये बहुत बुरी बात है। उनको चाहिए, आपको चाहिए कि बड़े महब्बत के साथ, प्यार के साथ, नरमी के साथ उनको ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत के बारे में आप बताइए। अगर आप नहीं बता सकते तो किसी आलिम दीन से उनकी मुलाकात कराइए, किसी मस्जिद के इमाम से उनकी बात कराइए। बड़ी संजीदगी से, महब्बत से बात बोली जाए तो यकीनन असर करती है। नसीहत करने का भी सलीक़ा चाहिए। मज़ीद एक बहन ने सवाल किया था, सदक़तुल फ़ितर कितना देना है? तो देखिए, गंदुम अगर
गेहूँ वगैरह के ज़रिए दे रहे हैं तो जामिया निज़ामिया के फतवे के मुताबिक 1.25 किलो गेहूँ आप देंगे। अगर खजूर वगैरह दे रहे हैं तो 2.5 किलो आप खजूर देंगे। सदक़तुल फ़ितर एक आदमी के लिए 1.25 किलो गेहूँ, अगर गेहूँ दे रहे हैं तो 1.25 किलो, आटा दे रहे हैं तो 1.25 किलो, अगर खजूर दे रहे हैं तो 2.5 किलो। अब इसमें इस बात की पाबंदी नहीं है कि आप गेहूँ ही दें, जौ ही दें, खजूर ही दें, किशमिश ही दें। हर आदमी अपनी इस्तिताअत के एतबार से दे सकता है। सदक़े फ़ितर में मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, वो चीज़ ही देना ज़रूरी नहीं है बल्कि आप उसकी कीमत भी अदा कर सकते हैं, बल्कि फ़ुक़हाए किराम ने कीमत के अदा करने को ही अफजल करार दिया है। तो 1.25 किलो गेहूँ के एतबार से कीमत अदा करिए, या 2.5 किलो खजूर। फिर खजूर में भी मुख्तलिफ़ किस्म के खजूर होते हैं। अल्लाह ताला ने अगर किसी को बहुत ज़्यादा दौलत से, सरवत से, माल से अल्लाह ताला ने नवाजा है तो वो कीमती खजूर के ज़रिए ज़कात सदक़तुल फ़ितर निकालें, उसकी कीमत बाज़ार में मालूम करें और उसकी कीमत के मुताबिक हर आदमी के एतबार से उतनी कीमत अदा करें। मज़ीद एक भाई ने सवाल किया कि मियाँ बीवी सय्यद हैं, दरमियान में किसी को वकील बनाकर ज़कात दी जा रही है। देखिए ये बात, ये मसला ज़हन में रखिए कि सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती है। ज़कात देंगे, ज़कात अदा नहीं होगी। सादात के बारे में हुक्म दिया गया कि गुसालतु अम्वालिन नास, ये जो माल का मैल है उनको नहीं दिया जाएगा। उनके नसब के एहतराम की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सादात पर ज़कात को हराम कर दिया है। सदक़तुल फ़ितर हो, ज़कात हो, ये सादात को नहीं दिया जाएगा। तो किस तरह सादात की मदद की जाए? उनको तोहफ़े दिए जाएँ, हदिये दिए जाएँ, तहाइफ़ दिए जाएँ, पाकीज़ा माल से उनकी मदद करें और इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल की मदद जो दुनिया में करेगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उसकी मदद फरमाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। आपने जो मसला पूछा है अब उसका जवाब सुनिए कि अगर सादात गरीब हों और जो आदमी उनकी मदद करना चाहता है वो बहुत ज़्यादा मालदार ना हो, मुतवस्सित दर्जे का आदमी हो, उसके पास ज़कात निकालने के अलावा कोई और तरीक़ा सादात की मदद करने का ना हो, तो अब किस तरह मदद करे? तो अज़ीज़ान मोहतरम, दरमियान में कोई शरई एतबार से गरीब और मोहताज आदमी हो जो ज़कात ले सकता है, जो सय्यद ना हो, उसको ज़कात दिया जाए और वो ज़कात लेकर सादात को अपनी तरफ से तोहफ़ा, हदिया, अतिया दे दे। तो इस आदमी को जो दिया गया है वो ज़कात होगी और ज़कात लेकर वो जो सादात को देगा अब वो नजराना होगा और हदिया होगा, अतिया होगा। इस तौर पर बिल्कुल सादात की मदद इस तरीक़े से की जा सकती है। शरई एतबार से इसको हीला कहते हैं, हीला किया जा सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, जो ज़कात के अलावा और ख़र्च नहीं कर सकते। मालदार तबका, मुतमव्विल तबका, जिनको अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है, तो वो ज़कात भी दें और वो हज़रात सादात की भी अपनी पाकीज़ा माल से सादात की भी खूब मदद करें। मज़ीद रियाज शाह साहब ने जड़ी मिटला से सवाल किया कि लोग रहन पर घर ले रहे हैं, क़र्ज़ देते हैं और घर रहन रख लेते हैं, घर को इस्तेमाल करते हैं, उसका किराया अदा नहीं करते। शरअन ये नाजायज़ है, हराम है। आपने किसी को क़र्ज़ दिया है और घर रहन रख लिया है, तो ये रहन रखा हुआ घर ये आपके पास बतौर ज़मानत के है कि सामने वाला क़र्ज़ अदा नहीं करेगा, तो आप उसके घर के ज़रिए अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो मतलब ये होगा कि जो क़र्ज़ आपने दिया है उसके एवज़ में, उसके बदले में आप सूद ले रहे हैं। अगर उस घर में आप रहते हैं तो वहाँ के एतबार से जो किराया दिया जाना चाहिए उतना किराया आपको देना होगा। मिसाल के तौर पे घर का किराया 10,000 रुपये है, तो बाज़ लोग बराए नाम किराया मुकर्रर करते हैं, किराया 10,000 है लेकिन 500 रुपये किराया देते हैं, ये कहने के लिए कि हम किराया दे रहे हैं। तो ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो बहरहाल इसका ख्याल करने की ज़रूरत है। इसी तरह गाड़ी वगैरह भी किसी की रहन रख लेना और उसको इस्तेमाल करना ये दुरुस्त और नाजायज़ है। क़र्ज़ के एवज़ में उसको सूद शुमार किया जाएगा। सोना गिरवी है, रहन में है, क्या उस पर ज़कात होगी? ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चीज़ का मिल्कियत में होना भी ज़रूरी है, कब्ज़े में होना, मालिक भी होना ज़रूरी है और कब्ज़ा होना भी ज़रूरी है। तसर्रुफ़ ताम फ़ुक़हा किराम ने उसके बारे में लिखा है। तो सोने के आप मालिक ज़रूर हैं, लेकिन सोना गिरवी है, आपके कंट्रोल और आपके कब्ज़े में नहीं है, इस वजह से सोने पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। जो माल मरहून है, सोना जो मरहून है, रहन रखाया गया है, उस पर ज़कात नहीं होगी।
پھر بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو سونا واپس آنے کے بعد، رہن سے واپس آنے کے بعد تمام سالوں کا حساب کر کے دیں تو یہ آپ کے لیے یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ مزید ایک بہن نے پوچھا کہ کسی وجہ سے امام اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اگر ان کا وضو ٹوٹ جائے، کوئی حالت پیش آئے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں کیا وہ آگے جا سکتے ہیں؟ تو یہی طریقہ ہے شریعت میں کہ جو امام کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو وہ اپنا خلیفہ کسی کو بنائے اور اس کو آگے کرے، اور آگے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا تیزی سے آگے نہ چلا جائے، ایک قدم آگے بڑھائے رکے، پھر اس کے بعد دوسرا قدم آگے بڑھائے رکے، اس طرح جانا چاہیے جس میں عمل کثیر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یاسین جھارکھنڈ دیوگر سے۔ جی 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 یاسین بھائی کیسی ہے طبیعت صاحبزادی کی آپ کی؟ بہت بڑھیا ہے، اللہ کا کرم ہے، حضور کا صدقہ، آپ بزرگوں کی دعا ہے، اللہ سلامت رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے بھائی۔ جی 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 ہیلو جی جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیے نا جی فرمائیے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی مقام امام حسین کو جو شہید کیا گیا، جی اس لیے ان کی عمر مبارک کتنی تھی، اور شہید کرنے والا کلی اور سمر تھا، مسلمان سے تعلق تھا، غیر مسلم تھا، اور ان کا سر کو لے گیا آپ کا عجیزہ، لیکن دھڑ اور سر کا دفن کہاں ہوا؟ یہ میرا سوال ہے۔ ایک بار سوال دہرا دیجیے گا۔ دھڑ جو ہے وہی رہ گیا، سر کو لے گیا، تو دونوں کا دفن کہاں ہوا؟ نہیں سوال آپ مکمل دہرا دیجیے گا۔ مکمل ٹوٹل تو میں نے یہ پوچھا کہ علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا جی تو ان کی عمر مبارک کتنی تھی، اور دوسرا سیمر اور کھلی جو تھا وہ مسلم تھا یا غیر مسلم تھا؟ دوسرا سوال۔ ہیلو جی 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 اور تیسرا سوال ہے کہ جب شہید کر کے سر کو لے گیا جیزا کا دل، تو سر کو کہاں دفن ہوا اور دھڑ کہاں دفن ہوا؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں انشاءاللہ۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ اپنا نام اور مقام بتائیے۔ میرا نام شیخ حسین ہے صاحب، ہمارا منگل گری گنٹور ضلع۔ شیخ حسین صاحب گنٹور سے۔ جی حسین صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ جی منگل گری ہمارا منگل گری سے۔ جی 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 بتائیے گا، کیا سوال کیجیے گا؟ سوال کیا نہیں صاحب، اب شہری پریشان سے ناخن بال کاٹ سکتے کیا؟ ناخن یا بال کاٹ سکتے ہیں کیا؟ جی روزہ ہونے کی، روزے کی حالت میں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا منگل گری سے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں امجد گنجریل سے بات کر رہا ہوں۔ امجد صاحب میدک سے۔ جی امجد صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ میں اپنی زکوٰۃ میں اپنے سگے بھائی غریب ہے، سگے بھائی کو دے سکتا ہوں یا اپنی سالی کو دے سکتا ہوں جو بیوہ ہے؟ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مفتی صاحب۔ سگے بھائی یا سالی صاحبہ جو بیوہ ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں میدک سے جوائن کیا۔ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ اور کوئی کالر لائن پہ ہو تو شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں باقی جو سوالات ہیں، سے امام سے متعلق 3 قسم کے سوالات آئے تھے، تو امام صاحب سے کسی طرح کی کوئی لغزش ہو جاتی ہے نماز کے دوران تو انہیں کیسے ہٹایا جا سکتا ہے یا کیسے انہیں بتایا جا سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کو اگر امام کی پہلے تو مسئلہ آپ نے سماعت کیا کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی امامت کرنے کے جو لائق ہے ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ بنا کر وہاں سے ہٹے، یا تو ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے کرے یا اشارے سے ان کو آگے کرے، اور جن کو آگے کیا گیا ہے وہ امامت کی نیت کر لیں۔ مزید دوسرا سوال پوچھا گیا تھا کہ امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کس طرح ان کو الرٹ کیا جائے، تو سبحان اللہ کہہ کر ان کو الرٹ کیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ان کو الرٹ کیا جا سکتا ہے، اور قرات وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس میں غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر وہ دہرا رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، تو
تو ان کو لوٹانے کا موقع دیا جائے. 3 مرتبہ لوٹانے کے بعد بھی اگر نہ آئے اور وہ رک جائیں, کسی وجہ سے آگے نہ پڑھیں, تو پھر ایسی صورت میں قرات کا ان کو لقمہ دیا جا سکتا ہے. مزید اور ایک سوال بھی کچھ امام کے حوالے سے رہا تھا کہ دیر سے اگر کوئی آئے امام کے پیچھے, تاخیر سے آئے اور جوائن ہو جائے, تو امام کے پیچھے دیر سے آنے والا جوائن ہو سکتا ہے, اقتداء میں شریک ہو سکتا ہے. اگر کسی وجہ سے تاخیر سے آیا ہے اور امام کو رکوع میں اس نے پا لیا ہے اور رکوع میں ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم کہنے کا امام کے ساتھ اس کو موقع مل گیا ہے, رکعت مل جائے گی, ورنہ ایک رکعت جو چھوٹی ہے وہ ادا کرنا ہوگا. محمد یاسین انصاری صاحب نے دیوبند سے پوچھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بدبخت نے شہید کیا تھا, آپ کے سر مبارک کو لے جایا گیا, تو کہاں اس نے اس کو لے گیا اور کہاں دفن کیا گیا؟ دیکھیے, جسم مبارک تو کربلا میں آپ کا دفن کیا گیا. کربلا میں جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے وہیں آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا ہے. سر مبارک کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. مشہور روایت یہی ہے کہ دمشق کی سرزمین میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے. مزید شیخ حسین صاحب نے منگل گری سے سوال کیا کہ ناخن یا بال روزے کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں, شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, سالی صاحبہ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور کچھ سوال رہ جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ناظرین, وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. آئیے چلیں وقفے کی جانب, اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ, اور آج کا موضوع چل رہا ہے اسلام میں اخلاص کی اہمیت. اسی موضوع پر بات کی جا رہی ہے, معلومات فراہم کیے جا رہے ہیں. مفتی محترم ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب اس پر روشنی ڈال رہے ہیں اور نعت پاک پیش فرما رہے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب. تو ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جو سلسلہ تھا سوالات کا جوابات کا انشاءاللہ جاری رہے گا, اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے نوٹ فرما لیں اور اس کا جواب آپ فوراً روانہ فرما دیں. تو ناظرین, آپ کی خدمت میں سوال پیش خدمت ہے. پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے, نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب, آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر. صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا. تو ناظرین, امید ہے سوال آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور آپ کے جواب کے ہم منتظر ہیں. انشاءاللہ صحیح جواب بھیجنے والوں کے نام یہاں سے ڈکلیئر کیے جائیں گے. ناظرین, جیسے کہ آج کا موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کی جائے گی, اور میں درخواست کروں گا جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے.
کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا اور چارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی دوا ہے ان پچمردہ دلوں کے لیے جو دنیا کے کرب و آلام سے گزرتے ہیں، راحتیں کہیں ملتی نہیں ہیں سوائے ذکر خدا کے، تو درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنی درد تکلیف اپنی راحتوں کا مداوع کرتے ہوئے یہ وقت گزرے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اس رمضان کی برکت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل سے ہم سب کی زندگیوں کو، آخرت کو سدھار دے، سنوار دے، راحتیں عطا فرمائے۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ رضا صاحب ہبلی سے۔ جی فرمائیں، کیا سوال کیجیے گا؟ سوال یہ ہے کہ تراویح الگ سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تراویح الگ سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ الگ سے مطلب کیا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں کیا، یہ سوال ہے۔ دوسرا، تنہا ایک ناچفا کی فرمائش ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی دی خیرات نہ پوچھو۔ جی، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، انشاءاللہ کتنی دی خیرات نہ پوچھو، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہبلی سے، اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? नदीम बात कर रहा हूँ कर्नाटक बेंगलोर से। जनाब, तो हमारे घर में एक सवाल था मुफ्ती साहब से कि वो औरतों का जो इद्दत का वक्त आता है जी, वो रमजान रोजे की हालत में होते हैं, समझ लीजिए कि असर के करीब उनको एक वक्त आ जाता है। अब उनको जो है ना कि अब वो जब उसकी कज़ा रखेंगे तो क्या उस रोजे की भी कज़ा होगी जो कि असर के वक्त उनका ये वक्त शुरू हुआ था? इंशाल्लाह बताते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करते हैं। हेलो जी, आगे बढ़ते हैं। जो सवालात चल रहे थे इंशाल्लाह इन सवालात के जवाब लेते हैं। हज़रत से दरख्वास्त है इन तमाम सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाखून या बाल के हवाले से पूछा गया, रोज़े की हालत में क्या काट सकते हैं? बिल्कुल नाखून काट सकते हैं, बाल काट सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप नाखून काटते थे। इसलिए उलमाए किराम ने जुमा के दिन या हफ्ते में एक मरतबा नाखून काटने को मुस्तहब और सुन्नत करार दिया है। 40 दिन से ज़्यादा, 40 दिन तक रखना, उससे ज़्यादा रखना, इसको मकरूह करार दिया गया। इससे बंदा गुनाहगार होता है। मजीद भाई ने पूछा सगे भाई के बारे में। सगे भाई को ज़कात दे सकते हैं, साली साहिबा को भी ज़कात दे सकते हैं। और ये भी जहन में रखिए कि ज़कात देते वक्त अगर आपको मालूम है कि सामने वाला ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है, शरई एतबार से वो गरीब है, तंगदस्त है, मोहताज है और ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यही कहकर दें कि मैं तुमको अपनी ज़कात अदा कर रहा हूँ, बल्कि आप नजराना कहकर भी दे सकते हैं, तोहफ़ा कहकर भी दे सकते हैं, अतिया कहकर भी दे सकते हैं। कोई भी लफ्ज़ बोलकर आप ज़कात दीजिए, ज़कात अदा हो जाएगी। शर्त यह है कि लेने वाला मुस्तहिक़ होना चाहिए। कभी ज़कात बोलकर दी जाए, ज़कात बोलकर दें तो लेने वाले हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लेते हैं। तो इस वजह से लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख़याल करते हुए अगर ज़कात की रक़म को तोहफ़ा, हिबा, ईदी मुख्तलिफ़ अंदाज में अगर दिया जाए तो दे सकते हैं। अल्लाह ताला इस पर भी अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। मज़ीद तरावी के हवाले से भाई ने पूछा क्या तरावी अलग से जमात के बग़ैर पढ़ सकते हैं? तो देखिए, तरावी की नमाज़ जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि महल्ले के चंद हज़रात भी मस्जिद में जाकर तरावी की जमात को कायम कर देंगे तो सब के लिए काफ़ी हो जाएगा। हर एक का जाना ज़रूरी नहीं है। अगर घर में भी बाज़ हज़रात पढ़ेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। अब दूसरी बात ये जहन में रखिए कि मर्द हज़रात के लिए और ख़वातीन के लिए, सब के लिए तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी की नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। जमात के साथ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर शरीक होंगे तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब अता फ़रमाएगा। हम ये बात जानते हैं कि तन्हा पढ़ी जाने वाली नमाज से जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज में अल्लाह ताला 27 गुना अज्र अता फ़रमाता है। मज़ीद तो बहरहाल जमात के बग़ैर अलग आप पढ़ रहे हैं किसी वजह से तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जमात के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा बेहतर है। तन्हा भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ना ज़रूरी है, सुन्नत मुअक्कदा है। बग़ैर उज़्र के छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जो बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ता है उसके बारे में उलमाए किराम ने फ़रमाया अंदेशा है इस बात का कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम रहेगा। मज़ीद भाई ने एक सवाल किया कि औरतों के बाज़ अहवाल आ जाते हैं, बाज़ हालतें आ जाती हैं, माहवारी पीरियड्स वग़ैरह के हालात होते हैं जिनमें वो रोज़ा नहीं रखती हैं। रोज़ा रखना जायज़ भी नहीं है, रोज़ा रखना हराम है। ना रोज़ा रख सकती हैं, ना रोज़ेदार की मुशाबहत इख्तियार कर सकती हैं। बाज़ ख़वातीन पीरियड्स और माहवारी की हालत में रोज़ा तो नहीं रहती, लेकिन रोज़ेदार की मुशाबहत इख्तियार करने को फ़जीलत और सवाब समझती हैं। ऐसा नहीं है। रोज़ा रखना भी हराम है और जो चीज़ हराम है उसकी मुशाबहत इख्तियार करना भी हराम है। फ़ुक़हा ने लिखा कि रोज़ा रखना हराम व तशब्बुहु बिल हरामी हरामुन, हराम से मुशाबहत इख्तियार करना ये भी हराम है। तो जिनको माहवारी आई हुई है, निफास की हालत में है,
روزہ رکھنا اور جن کے لیے جائز نہیں حرام ہے وہ روزہ چھوڑیں گی اور روزے دار کی مشابہت بھی اختیار نہیں کریں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی بھی آئے تو ان کے سامنے کھانے پینے سے منع کیا گیا، تاکہ سامنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ ماہواری ان کی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ روزہ چھوڑ رہی ہے، چونکہ یہ چیزیں حیا کے خلاف ہے، اس وجہ سے کسی کے سامنے کھانے پینے سے منع کیا گیا۔ اکیلے میں تنہائی میں وہ کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، اور روزہ نہیں رہنے کی صورت میں جو اعمال انجام دیتی ہیں وہ دے سکتی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب سنیے کہ ماہواری ہو روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں رکھیں گے، اس روزے کی قضا کرنا ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں خواتین سے پیریڈز کی حالت میں جتنے بھی روزے چھوٹیں گے ان تمام روزوں کی قضا کرنا ہے۔ نماز چھوٹے گی تو نماز کی قضا کرنا نہیں ہے، روزہ چھوٹے گا تو روزے کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیما سید بول رہی ہوں۔ جی فرمائے بہن۔ جی میرا ایک سوال تھا، میرے ممی پاپا جب سے انتقال ہوئے 10 سال ہو گیا، میں نے ابھی تک عید نہیں منائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں عید مناتی ہوں نا تو ممی پاپا کی بہت یاد آتی ہے۔ جی 10 سال ہو گئے ہیں۔ جی اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن 10 سال کا وقفہ کافی ہو گیا ہے، اب تو کم سے کم ہونا چاہیے غم۔ اللہ کا کرم آپ پہ ہو، اللہ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، لیکن کیا صحیح ہے طریقہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ، کتنے دن تک اس کا سوگ منایا جائے، کب تک غم رہا جائے۔ اللہ کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں، امانتیں ہیں، چاہے اولاد ہو چاہے ماں باپ ہو، ایک دن ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی چلے گئے تھے، جبکہ سب سے زیادہ رحم و کرم پروردگار کا انہی پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے والدین جہاں جانا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اطمینان رکھے، یہ کیفیت سے جو گزر رہے ہیں آپ، یقیناً اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے، اللہ آسانیاں عطا فرمائے، لیکن کیا درست ہے طریقہ کار دیکھیں، آپ انوالو کریں اپنے آپ کو دوسرے ایکٹیویٹیز میں، جو معصوم لوگ آپ کے اطراف ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، آپ کی راحتیں اس میں تلاش کریں۔ ماں باپ کا جو افیکشن آپ کو ملتا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی خالہ، کہیں کوئی رشتہ دار، کہیں کوئی پڑوسی یا کوئی معصوم کے ہاں کوئی نہیں دیتا ہے، جو ماں باپ دیتے وہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس جیسا تو کچھ تو مل سکتا ہے جو زندگی گزارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے، انشاءاللہ تلاشا جائے، اینگل بدلا جائے، دیکھا جائے، کہیں زندگی تو جینا ہے نا، ہمارے ہاتھ میں جو ہے زندگی تو جی رہے، اللہ کا نام لے کے زندگی تو جی رہے، لیکن وہ چیز یاد نہیں مٹتی ہے نا۔ وہ میری ممی پاپا ہمیشہ عید میں مجھے خود سے سب کچھ کر کے دیتے تھے۔ صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو انوالو کریں، کسی معصوم کی، کسی ضرورت مند کی خدمت میں لگے رہیں اور خوشیاں ان کے ساتھ بانٹیں، ان کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کر آپ خوش ہوں۔ ایسے تو زندگی نہیں گزاری جاتی۔ 10 سال ہو گئے ہیں آپ نے عید نہیں منایا اور ابھی ان کے غم میں ہی آپ زندگی گزار رہے ہوں، بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کچھ دن کا غم یقیناً منانا ہے، لیکن زندگی صحیح گزارنا ہے۔ مفتی صاحب اس پر بولیں گے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں زیادہ بول گیا، رہا نہیں گیا مجھ سے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بات کرتے ہیں مزید آپ کے سوال کے اوپر، آگے بڑھتے ہیں، اور سوالات اگر ہیں اور کوئی کالر لائن پر ہے تو انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب علی، مفتی صاحب سے درخواست ہے جو سوال باقی رہ گئے ہیں ان کا جواب بھی عطا فرمائیں، اور بھی بہن صاحبہ نے جو سوال کیا ہے اس پر بھی تھوڑی وضاحتیں فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے حوالے سے ہم بات عرض کر رہے تھے کہ عورتیں ماہواری کی حالت میں جو نمازیں نہیں پڑھتی ہیں ان کی قضا نہیں کرنا ہے، ماہواری کی حالت میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کرنا ہے۔ مزید بہن صاحبہ نے کہا کہ والدین کا انتقال ہو گیا ہے، 10 سال ہو گیا اور عید نہیں مناتی ہیں، خوشیاں نہیں مناتی ہیں۔ تو دیکھیے کسی کے بھی انتقال کے بعد سوگ منانا، غم منانا اور خوشیوں کا اہتمام نہ کرنا، زینت اختیار نہیں کرنا، یہ کسی بھی رشتہ دار کے لیے 3 دن تک کا اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور غم کی کیفیت یہ تو ایک فطری بات ہے، اور بعض خلا زندگی میں ایسا ہوتا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کی ممتا،
یہ آدمی کسی بھی مقام پہ اس کو یہ میسر نہیں آتی ہے. آپ کا جو درد ہے، آپ کا جو غم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ضرور آپ کو اجر ملے گا. ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو پناہ نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. مختلف رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے بندھن میں انسان کو جوڑا ہے. محبتیں ہیں، فطری محبتیں ہیں، فطری تقاضے ہیں، طبعی محبتیں ہیں. یقیناً بہت زیادہ غم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی لی ہوئی نعمتوں پر، اللہ نعمت دیتا بھی اللہ ہے، لیتا بھی اللہ ہے. اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو لینے والا بھی اللہ ہے. ماں باپ دینے والا بھی اللہ ہے، ماں باپ نہ رہیں تو ان کو لینے والا بھی اللہ ہے. ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، جو دیا وہ اسی کا ہے، جو لیا وہ اسی کا ہے. اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو بندے صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے وہی بندے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی بندے کی کوئی پیاری چیز اگر میں اس سے لے لیتا ہوں، بندوں کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، محبت کسی سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے لے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا بدلہ اللہ کیا دے گا؟ میں اس کا بدلہ نہیں دیتا الا الجنہ، سوائے جنت کے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی اور جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کوئی اسلام کے خلاف کوئی ماتم کرنا، کوئی نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. غم ضرور ہوتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے والد ماجدہ کو یاد کر کے غم کا اظہار فرمایا ہے. تو والدین کو یاد کرنا اور غم کا اظہار کرنا، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ فطری بات ہے. 10 سال ہوں یا 20 سال ہوں، کتنے بھی سال ہوں، ماں کی محبتیں، والد کی شفقتیں، مہربانیاں ضرور یاد آتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اسلام کے خلاف معاملات کرنا یا اسی میں ڈوب کے رہ جانا، کوئی دوسری چیز میں شریک ہی نہ ہونا اور دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا، کیونکہ یقیناً سی بات ہے کہ ماں باپ وہ آپ کے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کسی سے کوئی رشتہ ہو اور تعلق ہو، کسی کی بہن ہو، کوئی آپ کا بھائی ہو، یا شادی ہوئی ہو تو کوئی معاملہ ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، مختلف رشتے ہیں، تو ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی محبتوں کا معاملہ، خوشیوں کا معاملہ انسان کو کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا. اسلام کے علاوہ اسلام کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. بندہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور راضی نہیں رہتا، صبر نہیں کرتا تو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن پھر بندے کو اللہ کی جانب سے اجر نہیں ملتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آپ کے والدین کریمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور غم کہتے ہوئے رہنے کے بجائے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریے، نمازیں پڑھیے، نفل روزے رکھیے، نفل صدقہ و خیرات کریے، اور ہر نیک کام کرتے وقت یہ نیت کریے کہ اے مولا میرے والدین کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. یہ والدین کے تئیں آپ کی بہت بڑا آپ کی قربانی ہوگی، آپ کی محبتوں کا اظہار ہوگا، اور حق ہوگا والدین کا آپ پر کہ آپ ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اور ایصال ثواب کرتے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی مبارکباد دیتا ہوں. میرا نام نظام الدین ہے، محبوب نگر سے بول رہا ہوں. نظام الدین صاحب محبوب نگر سے. جناب علی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں فون کیا تھا، کل بھی میں فون پہ آپ سے بات کیا تھا. جی. 2 سوال رکھا تھا میں، لیکن ایک سوال کا جواب مفتی صاحب، ایک سوال کا جواب نہیں ملا مجھے. جی بتائیے کیا سوال ہے. میرا سوال کل کا کیا تھا کہ تراوی کی جو ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں اس کا جواب مل گیا مجھے. جی. اور ایک سوال جو تھا، رسول میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟
जानना चाह रहा था। जी, वो जवाब भी दे दिया गया है, आप रिपीटेड भी रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, फिर इंशाल्लाह एक दोबारा आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। बेस्ट शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। और भी कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरजाना बहन साहिबा, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआ। आप लोग ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। दुआएं हैं लुधियाना से। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आमीन आमीन। आप लोग को, मुफ्ती साहब को, नाथ खां को और जितना भी इंतजामिया मुंसिफ टीवी का सभी को अल्लाह सलामत रखे, सदा आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। तो बैठते हैं हर मुफ्ती साहब बैठते हैं और कॉल लेने के लिए भी, लेकिन आप दोनों जब बैठ जाते हैं तो वो खुशी थोड़ा सा अलग से मिल जाता है। तो अल्लाह जानता है और मैं ही जानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन आमीन। जी जी, अब मुफ्ती साहब से मेरे 3 सवाल है। फरमाएं, 3 सवाल बताएं। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये है, मुफ्ती साहब कई लोग हैं जो ऐसे अल्फाज बोलते हैं मुझ पे, कहते हैं कि रात दिन तो कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, तो फिर इनका औलाद किस तरह बिगड़ गया, इनके अंदर क्या कमी है? ये तो अल्लाह का इबादत करती रहती है ज्यादा से ज्यादा, तो इनका औलाद कैसे ऐसा हो गया? मैं सुन लेती थी हर दिन, मुझे आज सब्र नहीं हुआ, आज मैं बहुत रोई मुफ्ती साहब। अफ्तार के बाद मैं भी ये अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह ताला ये भी सही है। मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ। मैं ये देखी हूँ कि और लोगों की तरह मेरा तरबियत नहीं है। मेरी अम्मी और अच्छा तरबियत दी, अल्लाह का शुक्र है। अब मेरे जाहिल थे, वो नहीं पढ़े थे, और माँ मुझे बहुत अच्छा तरबियत दी। मैंने जब से अपना होश संभालिया, मैं नमाज और कुरान नहीं छोड़ी, दूर नहीं की कभी। लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा हुक्म है कि पहले एक के साथ ऐसा हुआ, जुर्मा में थे, अब दूसरा भी वही हाल करता जो पहले वाला कर रहा था। तो मुझे आप भी खुद शर्मिंदा है, तो मैं भी जो बोलता दुनिया वाला ठीक ही बोलता। मैं आज में को रहा नहीं लिया, मैं बहुत रोई। और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि बच्चा का ना दूध पिलाऊं कुरान करीम पढ़ते पढ़ते, तो क्या वजू टूट जाता है? ये दूसरा सवाल हो गया। क्या कह रहे हैं? दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं आप? कुरान करीम पढ़ते पढ़ते अगर बच्चे को दूध पिलाया तो क्या वजू टूट जाता है? ठीक ठीक जी ठीक। अब तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, यहाँ पे ना बहुत घट मिलते हैं मुसलमान जो सदक़तुल फितरा के लिए, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, अब यही पैसा गैर मुसलमान तो बहुत ज्यादा आते, रोज 4-5, तो उनको देने से अदा नहीं होगा? ये खुलासा कर दीजिए, नहीं तो फिर देखेंगे और कहीं। तीसरा सवाल, पैसा गैर लोगों को देना से क्या है? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। तीनों सवाल के जवाब आपके देते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया लुधियाना से। माशाल्लाह लुधियाना से आप मुस्तकिल तौर पर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बाज़ाब्ता 3 सवाल करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक छोटी सी बात बोलना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ब्रेक पर जाने से पहले भी बता दूँ कि माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद अच्छी से अच्छी निकले और अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं। यह और बात है कि औलाद उनके उसूल व ज़वाबित पर खरी नहीं उतरती है, तरबियत पूरी हासिल नहीं करती है। सुना होगा आपने, वली के पेट में शैतान, शैतान के पेट में वली। इस तरह से है, आप इस पर ज़्यादा तवज्जो न दें। जो किस्मत की बात है, जो उनका मुक़द्दर है, जो हालात है, जो जैसी डगर पर चलेगा वैसा अजर पाएगा। इसमें हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि ये उनकी औलाद अच्छे से अच्छी निकले। तो नाज़रीन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जुड़े हैं आपके साथ। और शहर हैदराबाद में इंशाअल्लाह कुछ वक्त बाकी है सहर के लिए। आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से सहरी का एहतमाम कर लें, तकमील कर लें, दवाइयाँ खा लें, पानी पी लें, और जो ज़रूरी उमूर रह गए हैं उन्हें अंजाम दे लें। हम छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर से आपका दिली ख़ैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है हमारा, इस पर बात हो रही है इस्लाम में इखलास की अहमियत। इसी मौजू पर बात की जा रही है। और ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात थे इंशाअल्लाह उनका सिलसिला जारी रहेगा। और आज आपकी खिदमत में जो सवाल पेश किया जाता है हर दिन,
अभी ये सवाल आपके पेश खिदमत है, नोट फरमा लें। प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, नफ्स की कितनी किस्में हैं? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999199999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। तो नाजरीन, आपने सवाल नोट कर लिया होगा और इसका जवाब के हम मुंतज़र हैं। आप जल्द से जल्द अपने सवालात के जवाबात रवाना फरमा दें। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं मंगलूर से सलीम बादशाह बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं। तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, दिन देख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हर एक रोज देख रहा है। नवाजिशें, मोहब्बतें आपकी, अल्लाह सलामत रखे आपको। देखते हैं प्रोग्राम, बड़ा एहसान है। जी हमारा सवाल क्या है, तो मेरा अम्मी अब्बा गुजर जाके साल हो जाता है। क्या कह रहे हैं भाई? अम्मी अब्बा गुजर जाके आप दोनों हो जाए। अम्मी अब्बा गुजर जाके आप दोनों हो जाए। अल्लाह रखे। हाँ जी। ईद मनाई जाए नहीं मनाई? 8 महीने हुए। 8 महीने। ईद मनाना है या नहीं मनाना है? ठीक ठीक है भाई, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। मुफ्ती साहब से इसका जवाब लेते हैं इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया आप हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं रियाज बात कर रहा हूँ। रियाज साहब, जेडी मिटला से। जी रियाज साहब। जी, मैं एक सवाल किया था आज ही, जी मुफ्ती साहब जवाब दिए। उसमें एडिशनल ये उसी सवाल का एक ये पूछना था कि जो रहन घर वगैरह डाल देना, क्या गैर मुस्लिम के पास ऐसा रहन अगर डाल दे तो जायज़ है क्या? उसे बता। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया आपने दोबारा हमें ज्वाइन किया। आप यकीनन आपकी मुस्तैदी हम समझ सकते हैं। सवाल का जवाब भी सुना आपने, फिर उसमें और कुछ एडिशन भी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब लेते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं सारे सवालात के जवाब अता फरमाएँ। और लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब, ठीक है, बेहतर है इंशाल्लाह इन सारे सवालात के जवाब अता फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल और नबी के दरमियान क्या फ़र्क है? गुज़श्ता भी हमने कल के प्रोग्राम में भी इसका जवाब दिया था, फिर मज़ीद इसका जवाब हम दोहराते हैं, आप तवज्जो से समाअत करें। रसूल कहते हैं उस पैगंबर को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नई शरीयत और नई किताब अता फ़रमाई हो। जिनको अल्लाह ताला ने नई किताब दी है, नई शरीयत दी है, उनको रसूल कहा जाता है। और नबी के लिए नई किताब, नई शरीयत ज़रूरी नहीं है, बल्कि पहले से जो किताब चल रही है वो उसी किताब की तालीम देंगे। नबी अम्बिया, अल्लाह ताला ने कायनात में 1,24,000 अम्बिया को कायनात में मबऊस फरमाया है। उनमें से अल्लाह ताला ने रिसालत 313 रसूलों को अता फ़रमाई है। नबी और रसूल में रसूल का दर्जा बड़ा है। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता है। फिर जहन में रखिए कि रसूल कहते हैं जिनको नई शरीयत, नई किताब दी गई हो, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई, हमारे और आपके आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम दी गई। तो रसूल कहते हैं जिनको किताब दी गई, सहीफ़ा जिनको दिया गया। नबी कहते हैं जिनको कोई नई किताब या नई शरीयत उनको दिया जाना कोई ज़रूरी नहीं है। साबिक़ा जो किताब है वो उसी को फॉलो करते हैं और अपनी उम्मत को कौम को उसी की तरफ दावत देते हैं, उसी की तरफ बुलाते हैं। मज़ीद सवाल किया फ़रज़ाना खातून साहिबा ने लुधियाना से पूछा कि मैं जब से शऊर है, नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, औलाद नाफरमान है। तो देखिए अल्लाह ताला से दुआ करिए, सलातुल हाजा 2 रकात नमाज़ पढ़िए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करिए। अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये मोमिन की अलामत नहीं है। मोमिन कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद और मायूस नहीं होता है। औलाद के हक़ में दुआ करिए, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाएगा। माँ बाप की ताज़ीम करना, तकरीम करना, एहतराम करना, ये हर औलाद पर, तमाम औलाद पर ये लाजिम और फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी और इबादत के बाद जिस चीज़ का एहतमाम के साथ तज़किरा फ़रमाया है वो माँ बाप का अदब
ان کی تعظیم، ان کی تکریم اور ان کے حقوق کو بجا لانا ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ صدقۃ الفطر کیا کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے اور کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں، مسلمان کو ہی دینا ہوگا۔ مزید والدین گزر کے 8 مہینے ہو گیا ہے، کیا عید کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشیوں کا اہتمام، عید کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کسی کے بھی انتقال پر سوگ منانا، غم کا اظہار کرنا 3 دنوں تک کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی، غم کرے گی، اور اسلام میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا اس طرح کے کوئی تصورات نہیں ہیں۔ آپ والدین گزر گئے ہیں، 8 مہینے ہوئے ہیں، عید کا اہتمام کریے، عید کی نماز پڑھیے، عید کو جاتے آتے وقت غریبوں، غربا، مساکین، یتامہ، بیوائیں اور جو محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کریے، تعاون کریے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریے، نیت کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے والدین کو عطا فرمائے۔ غم کرتے ہوئے بیٹھ جانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والا کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے لیے ثواب کے لیے، قبر میں ان کے لیے راحت کے لیے دعائیں کرنا، دعائیں مغفرت کرنا اور ایصال ثواب کرنا، اس پر اولاد کو خصوصاً توجہ دینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، کوئی نیک کام ایسا کر کے گیا ہے جس کا جو جاری ہے، ساری ہے، لوگوں کو جس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو دیتے جائے گا۔ پانی کا انتظام کر کے گیا ہے، کوئی مسافر خانہ بنا کے گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا کے گیا ہے، کوئی مسجد تعمیر کر کے گیا ہے، کوئی وضو خانہ بنا کے گیا ہے، کوئی بور لگا کے گیا ہے، تو کوئی بھی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، جب تک وہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح علم دے کر گیا ہے، اس کے علم سے لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے جائیں گے، جس کو اس نے سکھایا ہے وہ دوسرے کو سکھائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت تک فائدہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کے ذریعے بھی ماں باپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ کے امی ابا والدین کا انتقال ہو کر 8 مہینے ہوا ہے، آپ عید کا اہتمام بھی کریے، خوشیوں کا اہتمام بھی کریے، اور خصوصاً اس عید کے موقع پر اپنے والدین کے لیے خوب ایصال ثواب کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی کامل اکمل مکمل مغفرت فرمائے۔ ریاض بھائی نے جڑی مٹلا سے دوبارہ ماشاءاللہ پروگرام جوائن کیا، اور مزید ایک سوال آپ نے اپنے سوال میں ایڈ کیا کہ اگر غیر مسلم کو قرض دے کر اس کا گھر رہن رکھ لیا جائے تو کیا اب یہ گھر استعمال کر سکتے ہیں؟ علماء کرام کے اس حوالے سے 2 موقف ہیں۔ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اگر قرض دیا جائے تو اس کے اوپر اضافی رقم جو لی جاتی ہے اس کو سود نہیں قرار دیا جاتا، بغیر دھوکے سے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات اگر کوئی مسلمان کرے اور بغیر دھوکے کے ان سے اضافی رقم لیتا ہے تو اس کو سود نہیں قرار دیا جاتا۔ بعض کا یہ موقف ہے، بعض علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں، آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ جی ناظرین، وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے اسلام میں اخلاص کی اہمیت پر بات چل رہی ہے۔ ناظرین، آج کا سوال جانتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو
हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। तो नाज़रीन, सवाल नोट कर लिया होगा, इसका जवाब आप रवाना फरमाएं। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, मैं शकील अहमद इसी बात से। जनाब अली, फरमाएं, क्या सवाल कीजिएगा? जी, मेरे दो सवाल हैं। फरमाइए। पहला सवाल ये है कि हमारे घर के अक्सर मुख्तलिफ मसाजिद के मुख्तलिफ अज़ाएं आते हैं, तो हर एक का जवाब देना जरूरी है क्या, या एक ही अज़ा में जवाब देने तो चलता? और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर मसाजिद में टाइम होने से पहले अज़ान दे देते, मिसाल के तौर पे जोहर का वक्त 12:40 पे है, तो 12:30 बजे अज़ान दे रहे हैं, इफ्तार में 2 मिनट पहले 12:30 दे रहे हैं, क्या ये अज़ान देने सुनते क्या? ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं, बात करते हैं इस पर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि इन सवालात के जवाब तो फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपके महल्ले की मस्जिद है और जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ की अज़ान का जवाब दे देना आपके लिए काफ़ी है, दीगर अज़ानों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। मज़ीद आपने कहा कि बाज़ लोग वक्त से पहले सायरन बजा देते हैं और वक्त से पहले अज़ान दे देते हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं वाक़ईतन मामला इसी तरह है। तो वक्त से पहले अगर अज़ान देंगे, अज़ान नहीं होगी, वक्त होने के बाद दोबारा अज़ान देना होगा। बाज़ मरतबा लोग हमारे पास ये जो कैलेंडर्स में और कार्ड्स वग़ैरह में जो टाइमिंग लिखी हुई रहती है, इसमें एहतियात को इख्तियार किया जाता है। वक्त होने के बाद 2-4 मिनट आगे बढ़ाकर वक्त लिखा जाता है ताकि रोज़ों की, नमाज़ों की, अज़ानों की हिफाजत हो। तो बाज़ लोग फ़ौरी तौर पे अज़ान दे देते हैं, फ़ौरी तौर पे सायरन बजा देते हैं, इस तरह का कोई एहतियात का मामला नहीं करते। तो उनको एहतियात करना चाहिए। उलमाए किराम ने गौर व फ़िक्र करके ही कैलेंडर्स में और इन कार्ड्स में इन औक़ात को लिखा है। इन्हीं में आवाम के लिए एहतियात है, इबादतों के मामलात में एहतियात है, तो इसी के मुताबिक चलना चाहिए। तो आप उसी को फ़ॉलो करिए जो शरीयत के मुताबिक जहाँ पर अमल होता है और उलमाए किराम की नसीहतों के मुताबिक जहाँ पर अमल होता है। और जिन मकामात पर इस तरह हो रहा है कि वाक़ईतन वक्त से पहले इस तरह का मामला हो रहा है, तो ये गलत है, उसके मुताबिक अमल नहीं करना चाहिए। जी हज़रत, बात हो रही है, आज का जो मौजू चल रहा है इससे मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मालूमात अभी फराहम करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इस पर भी कुछ बात हो जाए। इखलास क्या चीज़ है और कैसे हमारे दिलों में पैदा हो सकता है और परवरदिगार कितना क़दरदान है इखलास का, इस पर इस तनाजुर में हज़रत से दरख्वास्त है कि कुछ रोशनी डाली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के जिस्म में रूह का जो दर्जा है कि रूह अगर ना हो तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं है, जिस्म का कोई एतबार नहीं है, जिस्म में कोई जान नहीं है। इसी तरह अमल में अगर इखलास हो तो इखलास अमल की जान है, इखलास अमल की रूह है। अगर अमल में इखलास ना हो तो ऐसे ही है कि जिस्म तो मौजूद है लेकिन उसमें रूह और जान नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस्म हो, रूह ना हो तो उसका कोई वज़न, कोई एतबार, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरह अमल में इखलास ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस्लाम में ये नहीं देखा जाएगा कि किसने पहाड़ के बराबर काम किया है, किसने कितना बड़ा काम किया है, कितना ज़्यादा काम किया है। ये देखा जाता है कि किस मकसद के तहत किया है, किस गरज़ के साथ किया है, क्या कैफियत के साथ किया है, किस नीयत के साथ किया है, अल्लाह की रज़ा मकसूद है या नहीं है, इस चीज़ को देखा जाता है। एक हदीस शरीफ मैं आपको सुनाता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मकाम व मर्तबे के बारे में फ़रमाया, लव अनफ़क़ा अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हाबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा, कि अगर मेरे सहाबा, अगर तुम में से कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में ख़र्च करे तो मेरे सहाबा ने जो पौ सेर जौ भी आधा या पौ अल्लाह ताला की राह में जो एक मुद या आधा मुद जो उन्होंने खर्च किया है, वो जो अल्लाह ताला की राह में उन्होंने एक मुद या आधा मुद दिया है, उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, उलमाए किराम जब इस हदीस शरीफ की तशरीह करते हैं तो ये फरमाते हैं, एक तो सहाबियत का बड़ा ऊंचा मकाम है कि रसूल करीम
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ دوسرا اللہ کے حبیب جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو نیت ہے، ان کا جو اخلاص ہے، دوسرا آدمی کیسے لا سکتا ہے۔ انہوں نے اگرچہ کہ تھوڑا صدقہ کیا ہے، تھوڑا خیرات کیا ہے، ایک مد ہی صحیح، آدھا مد ہی صحیح، لیکن جو نیت کے ساتھ کیا ہے، جو اخلاص کے ساتھ کیا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ کیا ہے، وہ کیفیت پھر دوسروں میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نیتوں کی بلندی کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی کمال کی وجہ سے اور نگاہ نبوت کے فیض کی وجہ سے، صحبت نبوت کے برکات کی وجہ سے، صحابیت کے شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، صدقات کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے تو ان کے ایک مد اور آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جہاں ان کے اعمال کی اس بلندی میں ان کی صحابیت کو دخل ہے، وہیں ان کے اعمال کی اس بلندی میں ان کی نیتوں اور ان کے اخلاص کا بھی دخل ہے۔ اخلاص کی وجہ سے اور اعلیٰ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے۔ شہر حیدرآباد میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دوائی کھانا ہو یا پانی پینا ہو یا ضروری امور جو رہ گئے ہوں اسے انجام دے لیں تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی سحر خوشگوار گزرے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کل کے سوال کا جواب بتانے اور جو خوش نصیب انسان کا نام نکل آیا ہے، جواب جس کا سلیکٹ ہوا ہے اور جو انعام کا مستحق قرار پایا ہے، آپ اس کا نام سن لیجئے گا۔ صحیح جواب تھا، آپ نوٹ فرما لیں۔ پروگرام سحری ٹائم میں کل پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب ہے جنگ بدر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تعداد 313 تھی، اور صحیح جواب بھیجنے والوں میں قرآن اندازی کے بعد منتخب ہوئے ہیں شیخ محمد شفیق مہدی پٹنم حیدرآباد سے۔ ان کو ملتا ہے ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک سونے کا سکہ۔ تو شفیق صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، اور ناظرین آپ سب سے درخواست ہے کہ سوال کا جواب آپ بھی روانہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کل یہاں سے آپ کا نام ڈکلیئر ہو جائے۔ تو ناظرین، بہرحال آپ کا شکریہ، آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ، آپ کے دعاؤں کا شکریہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کو پیش کرنے والے ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد کا، اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کرنے والے ایسوسیشنز کا، انکورا ہاسپٹلز کا، پستہ ہاؤس حلیم اور محمد کیب مارٹ حیدرآباد کا، کہ آپ کے تعاون سے اس پروگرام کو ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا سکا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کیبن کرو ٹیم کا، کیمرہ مین کا، مینجمنٹ کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمان محترم کا اور نعت خواں صاحب کا، اور میں انشاءاللہ درخواست کرتا ہوں حضرت محترم سے کہ آج کے پروگرام میں دعائے خیر فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ نعت پاک ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ آمین۔ اللهم اجرنا من النار۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت۔ اللهم بارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ربنا تباركت وتعاليت، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے مولا ارحم الراحمین، اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے مولا ان کی مصیبتوں کو دور فرما، مولا جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، صحت دائمہ، صحت مستمرہ عطا فرما، مولا پوری دنیا میں امن عطا فرما، چین، سکون، قرار عطا فرما، سلامتی عطا فرما، خصوصاً عالم اسلام میں چین و سکون و قرار عطا فرما، مولا جو جنگیں جاری ہے مسلمانوں کو، پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو مولا اس کے نقصانات سے محفوظ فرما، ظالموں کو کیسے کردار تک پہنچا، اپنی قدرت کی بجلیاں ان کے اوپر نازل فرما، مظلوموں کی دستگیری فرما، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، جو شہید ہو رہے ہیں مولا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے مسلمان دنیا میں گزر چکے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو طلبہ پڑھ رہے ہیں مولا ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، جو نوکریاں کر رہے ہیں مولا نوکریوں میں برکتیں عطا فرما، جو کاروبار کے لیے پریشان ہے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، کاروبار عطا فرما، جو شادی کے لیے پریشان ہے مولا نیک نصیبے، نیک جوڑے عطا فرما، جہاں ماں باپ انتظامات کے لیے پریشان ہیں انتظامات میں آسانی عطا فرما، جو بچے امتحانات لکھ رہے ہیں مولا امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے دربار میں قبول فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمدللہ. ناظرین، اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان، انشاءاللہ کل والی سحر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگر حیات رہتی ہے. میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد صاحب سے کہ نعت پاک پیش کرتے چلیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ٹال تیرے ٹکڑا پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وخی تیری سرکار
शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश किया है हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे।